ہم تو کھانے پینے کے اتنے شوقین ہو گئے کہ اگر غوث پاک کے نام کا لنگر نہ ہو نا تو غوث پاک کا ذکر سننے بھی آنے کو تیار نہیں. پوچھتے ہیں نیاز وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا حال ہے. اور بہت ساری جگہوں پر سچویشن ایسی ہے کہ کھانے کا اہتمام اگر پہلے رکھ دیا جائے اور جلسہ بعد میں ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا کھانے میں کتنے لوگ ہیں اور جلسے میں کتنے لوگ ہیں. یہی حال ہر جگہ پر ہو گیا. قربانی میں بھی گوشت کھانے ہی کی نیت. کہاں اللہ کے قرب کی نیت ہوتی ہے؟ کہاں تقرب اللہ کا خیال ہوتا ہے؟ سوچ بدلو، فکر بدلو اپنی. اللہ کے قرب کا خیال کرو. جب تک کہ اللہ کے قرب کا خیال نہیں کرو گے اور اللہ عز و جل کے قرب کا تصور دل و دماغ کے اندر نہیں بساؤ گے، اس وقت تک ساری چیزیں ایک فارمولیٹی کے طور پر ہوں گی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور تھوڑی سی اور چپتی ہوئی بات عرض کروں، میاں اب تو اسلام صرف زبان پر رہ گیا ہے. اندر ذرا جھانک کر دیکھو کتنا ہے. دیکھو ذرا، سب فارمولیٹی ہو گئی الا ماشاء اللہ. بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو. میرے پاس وقت نہیں ورنہ ایک کلپ اس کے سلسلے میں مجھے تیار کرنی تھی. وقت ملا تو شاید میں کل تیار کروں، شاید، کہ قربانی کی روح کیا ہے. یہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا. ہم سمجھتے ہیں گوشت جو کاٹے ہیں غریبوں کو دے رہے ہیں وہ گوشت پہنچتا. نہ، گوشت نہیں پہنچتا، بالکل نہیں پہنچتا. قرآن نے اس کی نفی کی ہے، منع کیا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. نہ گوشت پہنچتا ہے نہ جانور کا خون پہنچتا ہے. تو مولا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. جو تمہارے دل کی نیت ہے نا، جو تقوی ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ بندے تو نے قربانی کس لیے کی تھی. اب 1000 گوشت کھاؤ اور بانٹو، پہنچنے والا نہیں ہے اگر دل میں یہ نیت نہیں کہ مولا تیری رضا اور تیرے قرب کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں. کچھ نہیں پہنچے گا. جیسے ہماری نماز پتہ نہیں کہاں تک پہنچتی ہے، نہیں معلوم. آئے بس ایک فارمولیٹی کیے چلے گئے. اللہ صحیح معنوں میں نماز کی توفیق عطا فرمائے. تو قربانی کے مقصد کو سمجھو. میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ گوشت کو نہ کھائیں، یہ تو سرکار کا احسان عظیم ہے. پہلے کے زمانے میں جو قربانی ہوتی تھی نا، تو قربانی کا گوشت جو ہے پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی جلا کر کے چلی جاتی. سمجھ میں آ جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہے. لیکن میرے آقا کے صدقے میں اس امت پر کتنا کرم. قربانی بھی کرو اور پھر گوشت بھی تم کھاؤ اور اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. کتنا احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کا مقصد تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا. اور پھر جو جانور ذبح ہوتا ہے، یہ میرا پورا چیلنج ہے دنیا کے ہر انسان کو. آپ بازار سے روزانہ مٹن خریدتے ہیں اور مٹن بکرے کا ہی گوشت، اس گوشت کا ذائقہ دیکھیے اور قربانی کے جانور کے گوشت کا ذائقہ دیکھیے. خدا کی قسم دونوں کے ذائقے میں بڑی تبدیلی نظر آئے گی، بڑا فرق نظر آئے گا. یہ کون تبدیل کرتا ہے؟ اس کی راہ میں ذبح ہونے والے کے ذائقے کو میرا مولا بدل دیا کرتا ہے. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان. تو آپ بھی گوشت کھائیں، غریبوں کو بھی بانٹیں، رکھیں بھی کچھ دنوں کے لیے، کوئی مذائقے کی بات ہے. لیکن قربانی کا مقصد یہ نہ ہو کہ گوشت کھانا ہے. قربانی اسی وقت قبول ہوگی
جب اللہ کے قرب کی نیت سے ہم قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں بہت عظیم دن ہیں، بہت عظیم دن ہیں، بہت عظیم راتیں ہیں۔ ان دنوں سے اور راتوں سے بڑھ کر کے اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی دن اور کوئی دن کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب نہیں۔ اس لیے عبادت کرو، ریاضت کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، تحلیل کرو، تکبیر پڑھو، تحمید کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اللہ اکبر کی کثرت کرو، الحمدللہ کی کثرت کرو، کثرت سے میرے کریم کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ میں آج پڑھ رہا تھا مقاصد حج کے حوالے سے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے اس پر گفتگو کرنا چاہیے اور جو ہے وہ اس پر باقاعدہ لوگوں کے اندر اویئرنیس لانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقاصد حج سے بھی بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، اور جب میں نے آج آیات کی ایک پوری سیریز اس کے بارے میں تلاش کی اور مطالعہ کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ ممکن ہے کہ میرے پاس وقت رہا تو ابھی تو حج جو ہے اس کے دن باقی ہیں، وہ بہت سارے پہنچے ہیں، بہت سارے پہنچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے پہلے میں اس پر گفتگو کر سکوں اور یہ کلپ آ جائے اور جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان تک یہ کلپ پہنچ جائے اور شاید وہ حج کریں تو ان کی سوچ بدل جائے اور پھر جو مقصد حج ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ حج کے فریضے کو انجام دے سکیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے قربانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔